بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والصلاة والسلام على نبيه الذي أوصانا بتأديب الأولاد وتعليمهم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آج کی اس مجلس میں ہم ایسی 3 وجوہات کے بارے میں، ایسی 3 باتوں کے بارے میں بات کریں گے جو باتیں ہمارے بچوں کے بگڑنے کی بڑی وجہوں میں سے ہیں۔ والدین سے اپنی اولاد کی تربیت میں کچھ کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، اور اس تربیت کی کمی کے نتیجے میں بچوں میں غیر شعوری طور پر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، اور اس پر میں نے مستقل 2 کتابیں بھی اس سلسلے میں پڑھی ہے، اور ان میں بہت ساری باتوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، لیکن ان سب میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ اس کا تذکرہ آج انشاءاللہ تعالی میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اولاد کا ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، اور اولاد کی نعمت کے بارے میں اس سے پوچھیے جس کی اولاد نہیں ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت اولاد کی شکل میں ہمیں دی ہے، تو ان کی صحیح تربیت کرنا یہ والدین کی، صرف ماں کی نہیں، دونوں کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے اولاد کے ساتھ پیار اور محبت، اور اولاد کو روک اور ٹوک میں اعتدال رکھنا، بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اولاد ہے، چھوٹی ہے، بچہ ہے، تو پیار اور محبت میں بہت ساری چیزیں ایسی کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی بگاڑ کی شروعات ہوتی ہے، اور پھر وہ چیزیں مضبوط بن جاتی ہیں، اور بڑے ہو کر پھر والدین خود روتے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا ہے۔ اس لیے پیار اور محبت میں اور روک اور ٹوک میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف پیار اور دلار بھی ہو، اور دوسری طرف ان کی صحیح نگرانی بھی ہو
کہ بچے جب بھی کوئی غلط اور نامناسب کام کرے تو انہیں فوراً ٹوک کر صحیح بات سمجھائے. صرف ٹوکنا طریقہ نہ ہو، ساتھ میں صحیح بات بھی سمجھائے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں یا تو ایک دم سے نرمی اختیار کی جاتی ہے یا تو ایک دم سے سختی والا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. نرمی اور سختی میں بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے. کسی نے بہت بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ نہ ڈھیلے بنو اور نہ ڈھیلے بنو. ڈھیلے کہتے ہیں مٹی کے ٹکڑے کو. بعض لوگ بچوں کے ساتھ برتاؤ میں اتنے ڈھیلے اور نرم ہوتے ہیں کہ ان کو پیار، دلار اور محبت میں کبھی کسی نامناسب اور غلط کام سے روکتے ہی نہیں. بچہ ہے، کرنے دو. حالانکہ یہی وقت ہوتا ہے صحیح اور غلط کی بچوں کو پہچان کروانے کا، کیونکہ بچے کو تو پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط. بڑے جانتے ہیں، وہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں داخل کر سکتے ہیں، اتار سکتے ہیں. وہ اگر چھوٹے پن کا مسئلہ سمجھ کر کے ان کو نظر انداز کرتے رہے اور کبھی کسی نامناسب اور غلط کام سے روکے نہیں تو ایسی محبت بھی بچوں کو بگاڑ دیتی ہے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ محبت چھوڑیے، اولاد کے ساتھ اتنا سخت رویہ رکھتے ہیں کہ بچے ہمیشہ ان سے دور ہی بھاگتے. اس سے بھی بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی. تو ہمیں نہ تو ڈھیلا بننا ہے ایک دم اور نہ تو ایک دم ڈھیلا بننا ہے، بلکہ بیلنس رکھنا ہے. حد سے زیادہ نرمی، پیار اور دلار کے نتیجے میں جو 3 قسم کی غلطیاں والدین سے ہوتی ہے ان کے متعلق ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان 3 باتوں میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ والدین اپنی اولاد کے تئیں، اپنی اولاد کی محبت میں ان کی ہر خواہش کو پورا کرنا ضروری سمجھتے. ہر حال میں ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے. بچے نے جو کچھ مانگا حاضر کر دیا. اور یہ غلطی زیادہ تر ان والدین سے ہوتی ہے، ان پیرنٹ سے ہوتی ہے جو مالی اعتبار سے کچھ مضبوط ہوتے ہیں. وہ ہر حال میں اپنے بچوں کے لیے اسی دنیا میں جنت بنا دینا چاہتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت کے بارے میں کہا گیا کہ جو بھی چاہو گے فوراً حاضر پاؤ گے. حالانکہ یہ بات تو جنت میں جنت والوں کے لیے ہوگی، دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا. کل وہ بڑا ہوگا، آپ نے ہر خواہش پوری کی ہے اور اس کی خواہش اب پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ کرائم کا راستہ اختیار کرے گا، وہ گناہ کا راستہ اختیار کرے گا. کیونکہ ہر وقت ماں باپ اس کے پیچھے نہیں لگے رکھتے. کبھی ماں باپ جلدی دنیا سے چلے جاتے، کبھی بوڑھے ہو جاتے. اب جب ذمہ داری بچوں پہ آئے گی تو وہ نہیں کر پائیں گے، اب وہ کرائم کا راستہ اختیار کریں گے. اب اس بارے میں بھی دونوں کا، ماں کا بھی اور باپ کا بھی، دونوں کا ایک چیز پر متفق ہونا بہت ضروری ہے. کبھی ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی غیر ضروری یا نامناسب مانگ پر ان کو منع کرنے اور اس چیز کے نقصان کو سمجھانے میں دونوں پیرنٹس ہی متفق نہیں ہو پاتے. ماں کچھ اور کہہ رہی ہے، باپ کچھ اور کہہ رہا ہے. کبھی باپ کی طرف سے تو کبھی ماں کی طرف سے اس سلسلے میں کوتاہی ہو جاتی. مثلا چھوٹے بچے نے قیمتی موبائل فون کا مطالبہ کیا کہ مجھے نیا فون چاہیے. باپ منع کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ بیٹا یہ تمہارے لیے فی الحال مناسب نہیں ہے، یہ تمہاری پڑھائی میں نقصان دے گا، یہ تمہاری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے.
ٹھیک اسی وقت ماں کی شفقت اور محبت جوش مارتی ہے۔ امی جان ارشاد فرماتی ہے کہ لا دیجئے، پہلے ہی مرتبہ تو مانگ رہا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ اور کبھی اس سے الٹا امی جان منع کرتی ہے، سمجھاتی ہے، تو باپ کی شفقت جوش میں آ جاتی ہے کہ دے دو، کیوں منع کرتی ہو؟ آخر اولاد ہی کے لیے تو کماتے ہیں، پھر اولاد پر خرچ نہیں کریں گے تو کماتی کیوں ہے؟ یاد رکھنا چاہیے یہ دونوں ہی جذبات حد اعتدال سے، بیلنس سے بالکل باہر ہے۔ صحیح تربیت کے لیے جب تک والدین آپس میں ایک نہ ہو، پیرنٹس ایک نہ ہو، اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی۔ اور عام طور پر یہ غلطی ماں باپ میں دیکھی جاتی ہے، اور زیادہ تر ان لوگوں میں دیکھی جاتی ہے جن کو اللہ نے مال دیا ہے۔ بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے جو آنے والے دور کے نقصانات ہیں اس کو بھی سامنے رکھے اور سوچے کہ ابھی تو ہم اس کی ہر خواہش کو پورا کر رہے، جو کہہ رہا ہے کر رہے، کیوں؟ ہمیں اولاد سے محبت ہے۔ سوچے کہ آنے والے دور میں اگر سخت حالات کا سامنا ہوا اور طرح طرح کی خواہشات پوری ہونا مشکل ہو گیا تو اس وقت بچے کیا کریں گے؟ آپ دیکھو آپ کے آس پاس بچوں کی کیا صورتحال ہے۔ شروعات یہیں سے ہوتی ہے، کوئی نشے کی طرف گیا ہے، کوئی چوری کی طرف گیا ہے، کوئی غبن کی طرف گیا ہے، اور ماں باپ پریشان ہیں۔ کتنے ماں باپ تو اپنا رشتہ توڑ دیتے کہ ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے، جبکہ شروعات ماں باپ نے ہی کی تھی اس بنیاد کو ڈالنے کی۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں بیٹی ہے، باپ اپنے مال و دولت کی وجہ سے اس کی ہر خواہش پوری کر رہا ہے کہ بھائی یہ تو اپنے گھر چلی جائے گی، اس نے پانی مانگا دودھ حاضر کر دیا، تو اب بیٹی کی عادت بن جائے گی کہ جس چیز کی بھی ضرورت ہو فوراً حاضر ہونی چاہیے، نہ سننے کی اسے عادت نہیں ہے۔ کل کو جب یہی بچی جوان ہوگی اور نکاح کر کے اپنے سسرال میں جائے گی، پھر وہاں پتہ نہیں اس کا شوہر مالی اعتبار سے اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا یا نہیں رکھتا ہوگا۔ اب سوچئے کہ کیا مسائل کھڑے ہوں گے۔ ماں باپ کہیں گے کہ ہم نے تو یہاں اس کو ایک سوئی نہیں چبھنے دی، اور یہاں تم اس کے ساتھ یہ صورتحال کر رہے ہو۔ اگر شوہر تنگ دست ہے تو یہ صورتحال ہوگی، یا شوہر اگر مالدار تو ہے لیکن وہ قناعت پسند ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بچی اپنے سسرال میں پریشان ہو جائے گی، یا سسرال والوں کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ وجہ یہی ہے کہ اس نے کبھی کسی چیز کے لیے نہ سنا ہی نہیں۔ قناعت کا لفظ جو چیز ہے اس پر خوش رہنا اس کی ڈکشنری میں ہی نہیں ہے۔ کسی چیز کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، یہ اس کے تصور ہی میں نہیں ہے۔ کبھی اس نے حالات کا سامنا اور مقابلہ، سٹرگل ہی نہیں کیا ہے۔ یہ سب کچھ والدین کی جانب سے صحیح تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے، اور ایسے موقعوں میں کئی مرتبہ بہت سنگین مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، طلاق کی نوبت آ پہنچتی ہے، اور پھر اس کے ذمہ دار بھی والدین ہی ہوتے ہیں۔ والدین اگر صاحب استطاعت ہے، جو ہر چیز کو خریدنے پر، ہر چیز کو بسانے پر قادر ہے، پھر بھی اپنی اولاد کو قناعت کرنا سکھائے، کسی چیز کے نہ ملنے پر کام کیسے نکالا جاتا ہے وہ بھی سکھائے، اس کی عادت ڈالے، گھر میں ایسا ماحول کریٹ کرے، تو الگ الگ قسم کے حالات کے لیے خود کو کیسے موافق بنانا ہے، کیسے سیٹ ہونا ہے، حالات خود کے لیے کیسے سازگار بنائے جا سکتے، کیسے بھی حالات ہو اپنے آپ کو کیسے اس حالات کے مطابق ڈھالنا ہے، کیسے سیٹ کرنا ہے، یہ اولاد کا آنے والا کل کامیاب بنانے کے لیے یہ دونوں باتیں عملی طور پر ان کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے والدین ہوتے ہیں جو بچوں کے ہر مطالبے پر پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ جس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کا خرچ میری جیب برداشت کر پائے گی یا نہیں، وہ چیز افورڈیبل ہے یا نہیں ہے۔ اگر خریدنے کی قوت ہے تو فوراً خرید کر حاضر کر دیتے ہیں،
وہ منع تبھی کرتے ہیں جب چیز بہت زیادہ مہنگی ہو اور خود کی جیب اس خرچ کو برداشت نہ کر پائے. حالانکہ یہ طریقہ بھی غلط ہے. ہونا کیا چاہیے کہ بچوں کے کسی بھی مطالبے پر پہلے یہ سوچے کہ بچہ جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے میں افورڈ کر رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں. یہ نہیں سوچنا ہے. بچہ جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اس چیز میں بچے کا فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے. بچے کے لیے اس کی عمر کے لحاظ سے وہ چیز کس قدر مناسب ہے. مثلا 5-7 سال کے بچے نے یا 10 سال کے بچے نے یا 12 سال کے بچے نے مہنگے موبائل فون کا مطالبہ کیا اور آپ نے لا کر کے اس کے ہاتھوں میں تھما دیا. فلانی کا بچہ بھی لاتا ہے, وہ بھی ہے, اس کے پاس بھی ہے, اب سٹیٹس دکھانا ہے, لا کر آپ نے تھما دیا. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اتنی عمر کا بچہ اپنے نفع اور نقصان سے واقف نہیں ہوتا. یہ احساس کی شعور کی عمر نہیں ہوتی. ایسے وقت میں والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے موبائل فون کے نقصانات سمجھائے. پھر جب بڑی عمر ہوتی ہے اس میں احساس اور شعور, اپنے نفع اور نقصان کو پہچاننے کی سمجھ پیدا ہو, تب اسے موبائل فون لا کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس سے پہلے وہ ساری تربیت سے اس کو گزارنا ہے کہ یہ موبائل فون کس لیے ہے, کیوں لیا ہے, آپ کی کیا ضرورت ہے. آج کوئی ضرورت نہیں ہوتی. میں آپ کو کہوں گا 100 میں سے 95% بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو 10ویں اور 12ویں کے نام پہ موبائل تھما دیا جاتا ہے کہ ان کی پڑھائی ہے, اور 95 میں سے اگر 1% کہہ دوں کہ وہ پڑھائی کر رہے ہوں گے, 94% خرافات میں جا رہے ہوتے ہیں. یہاں سے بگاڑ کی شروعات ہو رہی ہوتی. پورے دن اس کے پیچھے لگے رہے, پورے دن اس میں ریل دیکھ رہے, بے حیائی دیکھ رہے, ویسے جذبات ان کی اپنی زندگیوں میں اپنے دلوں کے اندر ابھر رہے, اور وہ جو چیزیں دیکھ رہے کیونکہ ان کو صحیح غلط کا احساس نہیں ہے, اب وہ ان چیزوں کو کاپی کرنا چاہتے, ان کے کپڑے کاپی کرنا چاہتے, ان میں چیزیں دیکھی ہوئی کو مردوں کے ساتھ مل کر کے کاپی کرنا چاہتے. اس طریقے کے خیالات, اس میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہے کہ فلانے کا گھر اتنا شاندار ہے, فلانے کی لائف سٹائل اتنی شاندار ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, اس کی اتنی جاب ہے, وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ خیالی ہوتی ہے, جبکہ وہ اس میں کردار نبھانے والے جو ایکٹر ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بھی بہت بری ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. حاصل یہ ہے کہ بچوں کے مطالبات کو پورا کرنے کا معیار خود کی مالی صلاحیت کو نہ بنائے. آج کل تو مالی صلاحیت نہیں ہے, پھر بھی EMI بہت آسان ہے. بچوں کی ضرورت, بچوں کا نفع اور نقصان, اس کو مطالبات پورا کرنے کا معیار بنانا چاہیے. بچہ لاکھ روئے, لاکھ منہ بنائے, لاکھ کچھ کرے, لیکن پتہ ہے کہ آئندہ مستقبل میں اس کی زندگی خراب ہو جائے گی, اس کو بہت نقصانات اٹھانا پڑ جائے گا, تو رونے دے. اپنی ماں باپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے کارٹون چلا کے دے دیتے. ماں باپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے موبائل ہاتھ میں. مجھے آپ بتاؤ کہ یہ موبائل کا دور آج سے 10-15 سال کے اندر شروع ہوا. اس سے پہلے موبائل کا دور نہیں تھا, اور ایک ماں کے پیچھے 6-6, 7-7 بچے ہوتے تھے. کیا وہ نہیں پالتی تھی ان کو؟ کیا وہ ان کی تربیت کا پورا اہتمام نہیں کرتی تھی؟ وہ کیسے پالتی تھی؟ آج ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتے اور پھر بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی. اللہ نے ہمیں مالی فراوانی سے نوازا ہے, پیسہ دیا ہے, دولت دیا ہے, خوشحالی دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کے غیر ضروری چونچلے اپنی مالی صلاحیت کے اعتبار سے پورے کرتے رہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے پاس پیسہ ہے. اب وہ بچہ کہاں سے دین پہ چلے گا؟ وہ بچی کہاں سے پردے پہ چلے گی جس کو شادیوں میں جا کر کے بے پردہ کر کے اس کے کپڑوں کی نمائش کی گئی ہو, اس بچے کی نمائش کی گئی ہو, جس کا رول ماڈل کوئی یوٹیوبر ہوتا ہے, جس کا رول ماڈل کوئی انفلوئنسر ہوتا ہے, جس کا رول ماڈل
کوئی یوٹیوب پہ آ کے بیٹھ کر کے ریل بنانے والی لڑکی ہوتی ہے. اب میں تو کبھی کبھی کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں لوگ، عورتیں آتی ہے کہتی وہ فلانی سیریل میں جو کپڑا پہنا ہے نا ویسا کاپی بالکل ہمیں ویسا بنانا ہے. کہاں گئی حضرت عائشہ؟ کہاں گئی حضرت ام سلمہ؟ کہاں گئے حضرت خدیجہ؟ کیا ہم ان کو رول ماڈل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو اللہ نے ہمیں مالی فراوانی سے پہلے خود بنے اور بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کرے کہ ہم اپنی اولاد کے غیر ضروری چونچلے اپنی مالی صلاحیت کے اعتبار سے پوری کرتے رہے. پھر چاہے اولاد بے حساب جیب خرچ ملنے کی وجہ سے، پاکٹ منی ملنے کی وجہ سے نشے کی عادی کیوں نہ بن جائے. آپ روزانہ ایک بچے کو 20 روپے دے رہے ہو، 50 روپے دے رہے ہو، وہ پیچھے جا کر کے سگریٹ پی رہا ہے. اور بچوں کو چھوڑیے، اب تو بچیاں پینے لگی. اپنے یاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے درمیان عیاشی آوارگی میں پیسے لوٹاتے رہے، برباد ہوتی رہی. اور پھر بڑے ہو کر کے یہی مسائل پھر کھڑے ہوتے ہیں. 10 روپے سے اس نے سگریٹ پینا شروع کیا، 20 روپے سے اس نے سگریٹ پینا شروع کیا، کل اٹھ کر کے وہ بڑے نشے کی طرف نہیں جائے گا. تو پہلی بنیادی غلطی جو والدین سے ہوتی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے بہت، اور ہمیں اس کی شروعات کرنی پڑے گی. جو یہاں آ کر کے سن رہے ان باتوں دوسروں کو سمجھانا پڑے گا، ورنہ جو ماں باپ آج خون کے آنسو بہا رہے، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ ہم اسی ماحول میں رہ رہے، اسی سوسائٹی میں رہ رہے، ہمارے آس پاس اور بچے بھی ہیں. ہم سوچتے بچہ کھیلنے گیا، کیا پتا وہ جا کر کے بیک سائڈ میں جا کر کے دوسروں کے ساتھ سگریٹ پی رہا ہو. اور ایسے میں نے پکڑے ہیں، ماں باپ کو ابھی تک نہیں پتا، میں نے پکڑ کے ان کو سمجھایا ہوں، لیکن وہ تو میں سمجھا کے چھوڑ دیا. 22-24 گھنٹے تو ماں باپ کے پاس رہنا ہے. تو پہلی بنیادی غلطی جو والدین سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی ہر خواہش ہر حالت میں پوری کی جاتی ہے. اولاد کے مطالبات کو، ان کی چیزوں کو پورا کرنے کا صحیح معیار چوز نہیں کیا جاتا. پہلی چیز تو یہ ہے. والدین کی جانب سے اولاد کی تربیت میں ہونے والی دوسری غلطی یہ ہے، اور سے سنیے گا، کہ کئی لوگ اپنی اولاد کو بہت تن آسانی کے کوئی محنت نہ کرنی پڑے، اور من آسانی کہ من مرضی جب چاہے سوئے، جب چاہے اٹھے، جب چاہے جو چاہے کرے، تن آسانی اور من آسانی میں جینے کا عادی بنا دیتے. ان کا زندگی کا طرز، ان کا لائف سٹائل بہت اونچا بنا دیتے کہ وہ ایک تکیہ نہیں اٹھا سکتا، وہ ایک چادر نہیں اٹھا سکتا، وہ ایک گھر کا ایک کپ نہیں اٹھا سکتا. انہیں پرتعیش زندگی، کیونکہ ماں کو نوکرانی بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ پورا جو چاہے کرے، ہم کچھ نہیں کریں گے. ناشتہ ہم کو دسترخوان پہ چاہیے، ہم نہ برتن اٹھائیں گے نہ دھوئیں گے، ہاتھ بھی دھونے کے لیے بھی ماں لا کر کے دے گی. اور ماں باپ اس پر خوش ہے کہ میں اپنے بچے کا سب کام پورا کر رہی ہوں. انہیں ایک لگزریس لائف مہیا کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتی. ان اولادوں کو زندگی کے اتار چڑھاؤ، زندگی کے دھوپ چھاؤ سے کبھی آشنا ہونے کا موقع ہی نہیں دیتے. کہ اتار چڑھاؤ آئیں گے، حالات آئیں گے، جب آپ باہر نکلو گے تو کیسے کیسے لوگوں کو آپ کو فیس کرنا ہے، کن حالات میں کیا کرنا ہے، ہم موقع ہی نہیں دیتے. مانا کہ اولاد کی محبت فطری طور پر ہر ایک کو ہوتی ہے، اور اس محبت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن غیر ضروری تقاضوں کو پورا کرنا یہ اولاد کو کمزور بنا دے گا. آپ ابھی تو پورا کریں گے، لیکن سوچو کہ کل اٹھ کے یہ جائے گا اور کہیں کچھ نہیں کر پائے گا تو زیادہ تکلیف والدین کو نہیں ہوگی. حد سے زیادہ آسانی انہیں بہت سے ہنگامی حالات کے ضروری تجربات سے محروم کر دیتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تجربہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے. مثلا ایک 14-15 سالہ بچہ جو ہر قسم کی عیش کی چیزوں میں، ہر قسم کی سہولیات میں پلا بڑا، اس سے جب کہا جائے گا کہ بیٹا تم ذرا یہ پیالہ دھو کر کے لے کر کے آؤ، وہ کہے گا مجھے برتن دھونا ہی نہیں آتا، میں نے یہ کام کبھی خود کیا ہی نہیں، میرے گھر میں تو میری ماں سب کچھ کر دیتی ہے، یا نوکرانی رکھی ہوئی ہے وہی تمام برتن وغیرہ دھو دیتی ہے، مجھے برتن دھونے کی کیا ضرورت.
اور بہت سے لوگ اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے قابل فخر سمجھتے، حالانکہ ان کو نہیں معلوم کہ حقیقت میں وہ اولاد کا بڑا نقصان کر رہے کہ ایک 14-15 سالہ بچے کو ایک ایسے عام تجربے سے محروم رکھا ہے جس کی اسے آگے چل کر زندگی میں ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ مثلا وہ کہیں سفر میں گیا، آدھی رات کو اسے بھوک لگی، برتن دھونے کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے کچھ انتظام کی ضرورت ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس موقع پر، ایسے موقعوں پر وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے گا، بے سہارا سمجھے گا۔ اور ہمارے ملک کی مائیں جن کے بارے میں کہہ دوں کہ ہم ان بچوں کے لیے ان کا بستہ اسکول چھوڑنے کے لیے بستہ تو خود اٹھا لیتے، حالانکہ اس بچے کو اٹھوانا چاہیے، اس کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے، اتنا تن آسانی نہیں بنانی چاہیے، اتنی من آسانی نہیں بنانی چاہیے۔ اس کو وہ بیٹھا ہوا ہے، خود اٹھ کر کے جا کر کے پانی کا پیالہ لے کر کے یا پانی کا گلاس لے کر کے وہ پی سکتا ہے، لیکن وہ کہے گا اماں پانی دو، ہم اٹھ کر کے بھاگ کر کے اس کو پانی دیں گے۔ اس کا لنچ باکس خود اٹھائیں گے، خود پیک کریں گے، خود بستے میں ڈالیں گے۔ ہم نے اتنا تن آسان اور اتنا من آسان بنا دیا ہے کہ کل اٹھ کر کے وہ پریشانیاں اٹھائے گا۔ اسی طرح اگر بچے ہیں، ان کو ہمیشہ اے سی، ایئر کنڈیشن کمرے میں سونے کی عادت ہے، اس کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی۔ سخت سردی کے موسم میں بھی وہ اے سی چلا کر ہی سوتے، حالانکہ سردی کے موسم میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بچے اگر کہیں سفر میں چلا جائے جہاں اے سی کا نظم نہیں ہے، یا اے سی والا کمرہ تو ہے مگر بجلی نہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے آپ کو بغیر کسی تکلیف کے بھی پریشان حال محسوس کریں گے۔ تو حاصل یہ ہے کہ بچوں کو حد سے زیادہ غیر ضروری تن آسانیوں کا عادی بنا دینا، عیش والی زندگی، لگزریس لائف جینے کی عادت ڈال دینا، یہ ان کو کمزور بنانا ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہوئے بھی ان کو اپاہج بنا دینے جیسا ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں ایک اہم بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ اس موقع پر بھی بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انتہائی کنجوسی سے کام لیتے ہوئے سخت چٹان بن جائے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی صحیح، بچوں کی مناسب ضرورت، بچوں کی نیڈ کیا ہے وہ سمجھے، بچوں کو اس عمر میں کس چیز کی کس قدر ضرورت ہے، جس چیز کے دینے میں ان کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، وہ چیز ضرورت کے بقدر اور ضرورت کے موقع پر دے۔ ایسی چیز مہیا کرانے میں، دینے میں کوئی پیچھے نہ ہٹے، ورنہ بیجا سختی کرنے سے بچوں میں نیگیٹو اثرات، منفی اثرات، نیگیٹو ایفیکٹ پیدا ہو جائیں گے اور وہ بھی نقصان دہ۔ اس لیے مناسب چیز ضرورت کے بقدر اور ضرورت کے بقدر دی جائے۔ ضرورت کب ہے اور کتنی ضرورت ہے اتنی ان کو دی جائے۔ پھر تیسری چیز، والدین کی جانب سے اولاد کی تربیت میں ہونے والی تیسری بڑی غلطی اولاد کی بیجا اور غلط حمایت ہے۔ ہر ماں باپ کا اپنا بچہ ہوتا ہے، دوسرے کو بھی بچہ ہوتا ہے اور بچے غلطی کرتے ہیں، ان سے ہوتا ہے، لیکن ماں باپ یہ سمجھتے کہ میرا بچہ یہ کر ہی نہیں سکتا۔ غلط موقعوں پر بچوں کی حمایت، وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا میرا باپ کھڑا ہو جائے گا، میری ماں کھڑی ہو جائے گی، تو اب ان میں غلط کام کی جرأت کو بڑھاوا دیتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا میرے ماں باپ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسے بچوں کی کبھی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اولاد کی محبت میں وہ کسی بھی موقع پر ایسی بیجا حمایت نہ کرے جہاں بچوں کی غلطی ہو۔ اولاد جب بھی کوئی غلط کام کرے اور اس غلط کام پر خود پتہ ہو یا دوسرے آ کر کے ہمیں بتائے تو فوراً اس پر قدم اٹھائے۔ غلطی اولاد کی ہے، سمجھائے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ کئی مرتبہ اور آج کل کے دور میں کہوں گا اکثر ہماری سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین کو
جب اپنے بچوں کے متعلق کوئی شکایت ملتی ہے تو کہتے کہ تمہارا بچہ کون سا اچھا ہے؟ بھائی اس کا بچہ اچھا ہے نہیں ہے چھوڑو، ہمارے بچے کے بارے میں تو پتہ چلا کہ یہ غلط ہے، اور وہ اپنے بچوں کی غلط چیزوں کو صحیح بتانے کے لیے چاروں طرف بولتے سبھی تو کرتے ہیں، یعنی سب چوری کرے تو میرا بچہ چوری کرے وہ بھی صحیح۔ اب جب اپنے بچوں کے متعلق کوئی غلط شکایت ملتی ہے تو وہ سنی انسنی کر دیتے، یا اس سے بڑھ کر اپنے بچوں کی غلط حمایت میں لگ جاتے کہ میرا بچہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، میرا بچہ تو فرشتہ ہے، دوسروں کے بچے کر سکتے میرا بچہ کر ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بچے کی غلطی پر مکمل ثبوت بھی ہوتا ہے، پروف بھی ہوتا ہے، پھر بھی والدین صاف مکر جاتے ہیں کہ یہ کام ہمارے بچے نے کیا نہیں۔ مثلا کسی بچے نے کوئی چیز چرا لی، چوری کرتے ہوئے وہ پکڑا گیا یا سی سی ٹی وی میں دیکھا گیا، کیمرے میں کیپچر ہوا، محلے کے کچھ لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہے کہ جو کہہ رہے کہ آپ کے بچے نے چوری کی ہے، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچہ سدھر جائے۔ اتنے سارے گواہوں اور ثبوت کے باوجود کچھ والدین اپنی آنکھیں موڑ لیتے، بالکل بند کر لیتے، اور جان بوجھ کر انکار کرتے رہتے کہ ان کے بچے نے چوری نہیں کی، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، باقی اس کے ساتھ آپ بہت ساری چیزیں ملا لیں، اور اگر مجبوری کے درجے میں ماننا ہی پڑ جائے تو آخری راہ یہ نکالی جاتی ہے کہ میرا بچہ ایسا نہیں تھا، لوگوں نے اس کو خراب کر دیا۔ بھائی بچے کو صحیح اور غلط بتانا یہ میری ذمہ داری تھی، میرا بچہ تھا، لوگ کیسے خراب کریں گے؟ میں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس لیے وہ بچہ وہاں تک گیا، یہاں کے برے ماحول نے اسے بگاڑ دیا۔ اور خاص طور پر ماں اپنے بچے کے بارے میں کسی بھی شکایت کو سننا گوارا نہیں کرتی، اگرچہ وہ شکایت صحیح کیوں نہ ہو۔ زیادہ تر واقعات میں غلط حمایت ماں کی جانب سے ہوتی ہے، اور اولاد کی محبت فطری طور پر ماں میں زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میرا لال، میرا چاند کا ٹکڑا، وہ کہہ کر پکارتی ہے، چاہے وہ حقیقت میں کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اسے چودھویں کے چاند سے کم نہیں سمجھے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا بچہ ہے، دنیا کی نظر میں کیسا ہی ہو، ماں کی اپنی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو سمجھتی ہے کہ میرا لال ہے یہ۔ مانا کہ فطری محبت والدین کو ہوتی ہے، مگر ضروری تنبیہ جب کرنی ہو اس موقع پر اگر اپنے لال کی غلط حمایت کی جائے تو یاد رکھے کہ اس لال کو کالے کرتوت کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ کئی مرتبہ تو بڑے بڑے کیسز ہو جاتے ہیں اور ماں باپ غلط حمایت کر کر کے جھوٹے وکیل کر کے چھڑوا کر لے کر کے آتے، اور اس کو اور موقع ملتا ہے۔ اور کئی مرتبہ والدین کی غلط حمایت اس بچے کو بستی کا گنڈا، گینگسٹر یہ ایسے نہیں بنتے۔ اب دیکھو یہاں میں آس پاس دیکھتا ہوں، میرا دل مچل جاتا ہے، ذہن میرا گھوم جاتا ہے کہ کیا ہو گیا ماں باپ کو۔ ایک چھوٹے چھوٹے بچے گینگ بنا رہے ہوتے اور اس گینگ کا لیڈر ہوتا ہے، اور ماں باپ خوش ہے کہ دیکھو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اس کا گروپ ہے کوئی۔ اس بچے کو بستی کا گنڈا، گینگسٹر بنا سکتی ہے۔ تو جب بھی والدین اپنی اولاد کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے یا ان کے بارے میں کسی اور یقینی ذریعے سے پتا چلے تو فوراً اس کام پر مناسب تنبیہ کرنی چاہیے، اولاد کو سمجھانا چاہیے، سیدھی رہنمائی کرنی چاہیے، ورنہ غلط حمایت اولاد میں غلط کام کی مزید جرأت پیدا کر دے گی کہ میرے گھر والے تو کچھ کہتے نہیں، اور کون ہے مجھے روکنے والا؟ باپ کہتا ہے میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں، کون ہے تیرے کو بولنے والا، کرو جو کرنا۔ ایسا بچہ اپنے غلط کام کو بھی صحیح باور کرائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تین اہم وجوہات ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں، اور پھر تینوں باتوں میں ایک بات کامن ہے کہ یہ سب کچھ بیلنس کے ساتھ ہو، ورنہ اگر بیلنس نہ ہو تو بھی بچوں کا مستقبل بگڑ جائے گا۔ اردو زبان کے ایک مشہور ادیب ہے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیر ماجدی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا اچھی تربیت انتہائی سختی کے مرادف ہے؟
کیا یہ مقصد تربیت کا یوں پورا ہو سکتا ہے کہ بچوں کے دلوں پر حد سے زیادہ رعب اور خوف طاری کر دیا جائے، انہیں گویا بالکل بے سر اور پیر کا بنا دیا جائے، اور پھر کہتے کہ کیا ضرورت سے زیادہ دلار اور پیار فائدے مند ہوگا تربیت میں؟ کیا اچھی تربیت کی غرض یوں حاصل ہو سکتی ہے کہ بالکل بچوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے، ان کی ہر ضد کو بلا روک ٹوک پورا کرنا ضروری سمجھ لیا جائے؟ تجربہ اس نتیجے تک پہنچانے کے لیے بالکل کافی ہے کہ نہ زیادہ سختی نہ زیادہ نرمی. اگر ضرورت سے زیادہ سختی ہے، ضرورت سے زیادہ نرمی ہے، دونوں میں بیلنس نہیں ہے. بچوں کی تربیت سے متعلق سب سے پہلا اور سب سے آخر جو فرض ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے کہ وہ انہیں ایسا بہترین مسلم، بہترین انسان بننے کے راستے پر لگائے کہ بڑے ہو کر ان کا شمار امت اسلامیہ کے قابل فخر فرزندوں میں. ہم کہتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد کو دیکھو، مولانا آزاد کو دیکھو، صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، یوسف بن تاشقین کو دیکھو، طارق بن زیاد کو دیکھو، اور اس کو دیکھو، اور اس کو دیکھو، اور اس کو دیکھو. ہم بڑے فخر سے تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کبھی بیٹھ کے غور کیا ہے کہ ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کے لیے کیا کیا تھا؟ ہم جن کا نام بہت بڑا ادب سے لیتے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں، ان کی تربیت کیسے ہوئی تھی؟ ہاں، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. ہمیں اس کے لیے اپنی آسانی کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اپنی تناسانی. کئی مرتبہ ماں باپ اپنی تناسانی، اپنے آرام کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ایسا بہترین مسلم بننے کی راہ پر لگائے، ایسا انسان بننے کی راہ پر لگائے کہ بڑے ہو کر کچھ کرے وہ، اور کہا جائے کہ یہ وہ تھے جن کا آج ہم نام لیتے، ان کے عقیدے صحیح ہو، ان کے اعمال نیک ہو، تاکہ ہر قسم کی دینی اور دنیاوی کامیابی اور برکت ان کے حصے میں آ سکے. تو دو تین چیزوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. پہلی تو یہ ہے کہ اولاد کی ہر خواہش کو پورا کرنا یہ اولاد کی بگاڑ کا سبب ہے. اس پر میں نے کچھ تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھی. دوسری، والدین اولاد کی تربیت میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ اولاد کو تن آسانی اور من آسانی میں جینے کا عادی بنا دیتے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کو زندگی کے اور دنیا میں آنے والے حالات سے اس کا مقابلہ کیسے کرنا، اس کے حساب سے بھی ان کی تربیت ہونی چاہیے. اور تیسری بڑی غلطی والدین یہ کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کی جو ہے وہ بیجا حمایت کرتے ہیں. یہ میں نے ایک دو کتابیں جو مستقل میں نے پڑھی ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے میں نے تین باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ آج کل بچوں کے بگاڑ کی یہ تین بڑی وجوہات ہے. ان تینوں پہ ہم کنٹرول کریں، انشاءاللہ تعالی اولاد کی جو ہے وہ اچھی تربیت ہو جائے گی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی عزت اور عصمتوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی صحیح تربیت فرمائے. اصل تو حقیقی تربیت کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن کوشش ہمیں ہی کرنی ہے. اور تمام والدین کو بھی اولاد کی صحیح تربیت کی فکر اور کوشش اور اس کے اسباب اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.